اهدنا الصراط المستقیم۔ میرے پیاروں، مسجد کو آباد تو کر کے دیکھو۔ کعبہ ابھی بنا نہیں ہے، ابھی بننے کی نیت کی ہے، کعبہ بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ ابراہیم اسلام، حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم اسلام، حضرت اسماعیل قربانی دے رہے ہیں، ابھی قربانی ہو رہی ہے۔ اللہ نے کعبہ بننے سے پہلے کعبہ کی برکتیں زمزم کو پھوڑ دیا، پوری دنیا میں زمزم جا رہا ہے۔ مسجد بناؤ، اس کو آباد کر کے دیکھو، اعمال سے، مال سے نہیں۔ اور مسجد میں پیسہ لگے، حلال حرام کا نہیں۔ پھر دیکھو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے حرام پیسہ لگنے نہیں دیا، اپنے حلال روزے سے کعبے کی تعمیر کی ہے۔ مسجد کی تعمیر تقوی سے ہوتی ہے، ہمیں تعمیر نہیں چاہیے، ہمیں مسجد کے اعمال۔ مسجد اعمال سے خوبصورت ہوتی ہے، مال سے نہیں بھائی۔ مسجد کو تالا لگانا شریعت میں منع ہے۔ آج مسجد اتنی خوبصورت بنا دی، تالے لگانے پڑ رہے ہیں۔ مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے، مسجد سادی ہو، پیسہ تعمیر پہ نہیں تعلیم پہ لگے۔ بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو، کسی بھی تعمیر پہ۔ اس لیے کہا غریبوں سے مال لو، امیروں سے وقت لو۔ آج ہم الٹے دین پہ ہیں، امیروں سے مال لیتے ہیں، غریبوں سے وقت۔ کوئی دین میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ امیروں سے وقت لو، امیر وقت نہیں دیتا، غریبوں سے مال دو، قربانی بنے گی، اللہ دین کو سالوں میں صدیوں کی ترقی دے دیں گے۔ تو میرے پیارو، کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کا کلمہ دل میں آ گیا، علامت کیا ہے؟ جیسی سامنے نام موتر آئے گی، نظر نیچی ہو جائے گی۔ آج میرے پیارو، سارا دن مسلمان واٹس ایپ پہ لڑکیاں دیکھتا ہے، کرکٹ میچ میں لڑکیاں ناچتے دیکھتا ہے، رات کو انڈین فلم دیکھتا ہے، صبح پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ انڈین فلم، انڈین پسند، ٹیم پاکستان پسند، پتہ نہیں کون سا اسلام ہے۔ جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا اللہ مسجد سے باہر کر دیتا ہے۔ فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دینا۔ جب ایمان دل میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں۔ آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی آتی، نیند آتی ہے نا۔ فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی؟ T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ۔ 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی، سارا تراویح نیند سے بھری ہوتی ہے۔ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار، 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے، اللہ کی بات نہیں سن سکتے۔ یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں، اصلی جنازہ، سب گپے ماریں گے یار جنازہ موبائل پہ، اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے، سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے گے ہیروئن کیسی مر رہی ہے، اس میں آنسو بھی نکل رہے گے۔ دل لوٹے جنازے پہ رونا آتا ہے، اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے۔ یہ آج مسلمان کا حال ہے، کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے۔ میرے پیاروں، مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے، ورنہ پھنس جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا، 70% جل گیا، اس کو بے ہوش کیا، تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے۔ قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی، کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، جلنا ہی جلنا ہے۔ فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے، اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے، سب سے چھوٹی جہنم سے نکالا آگ سے، اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا، کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی، جہنم کی کیا ہوگی میرے پیاروں۔ لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا، سارا ڈر دنیا کا ہے، کوئی خوف نہیں مرنے کے بعد پیاس کا، بھوک کا کیا ہوگا، مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے تکلیف دے رہا ہے، کیوں؟ کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے، بچ جا۔ دیکھو میرے پیارو، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں، لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتا رہ، میں نے تیری پکڑ رکھی ہے، 2030 میں پکڑوں گا، جب تک تجھے سمجھاؤں گا۔ فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے، اللہ نے پکڑا نہیں، اللہ نے نبی بھیجا، جاؤ موسیٰ سمجھاؤ، جاؤ سمجھاؤ۔ 40 سال سمجھایا، کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا، لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا۔ ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے، ٹائم بھی لکھا ہے، اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا۔ میرے پیارے دوستو، ایمان دل میں لے آئے۔ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا، اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں۔ کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یار اس طرح رات کو تہجد پڑھتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے وفا، کہ ان کو وفا ہے مال سے، بیوی سے، شوہر سے، ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے، وفا کو الٹا۔ یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی،
पूरे पाकिस्तान घूम के बता रहा हूँ 98% मुसलमान फजर नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के बदवा नहीं दी, 70 सहाबा शहीद करवा के बदवा नहीं दी, अपने दंदान मुबारक शहीद करके बदवा नहीं दी, अपने चेहरे को मुबारक को जख्म करके बदवा नहीं दी। उस मुसलमान को बदवा दिए, नमाज पढ़ लेता है, ए अल्लाह मेरा दिल चाहता है ईंधन इकट्ठा करूं, नौजवान जमा करूं, इसके घर को आग लगा दूं। फिर मैं जो बिलाउजर घर में नमाज पढ़ता है, मुअज्जिन की आजान पे मस्जिद नहीं आता, ये कुफर कर रहा है, ये निफाक कर रहा है, ये जालिम आदमी है। अल्लाह जालिम आदमी की मदद नहीं करता। इतना बड़ा रब इसको बुला रहा है, इतना बड़ा रब। ये अलामत बता रहा हूं ईमान की, भाई डरे पहले। और मेरे प्यारो, अल्लाह के यहां बहुत आसानियां हैं, यूं अल्लाह माफ करते हैं, यूं फरमाए एक मक्खी के सर के बगैर आंसू गिरा लो, या अल्लाह मैंने तेरा घर छोड़ दिया, तूने मुझे दुकानों में ख्वार कर दिया, मुझे घर से तो सारे मुसलमान दुबई फिर रहे, बीवियां यहाँ हैं, शौहर दुबई, तोड़ दिया घर अल्लाह ने। एक आदमी से सऊदी अरब मिला मैं, तो ऐसे खड़ा मैं, अभी उसने मुझे मिला है, भैया मोबाइल बंद कर दो, जेब में डाल लो, मुझे मिला है वो, अभी मिल के गया है, वहीं फोन पे बात कर रहा था, ब्रेन हेमरेज गिर गया, उसको अस्पताल में सऊदी अरब में लिटाया, उसको शॉक्स दिए, इंतकाल कर गया। मैंने दोस्त से पूछा इसको क्या हुआ, कहता है ये बीमार हो गया है, 30 साल से सऊदी अरब में 5 साल बाद एक दफा घर जाता है। 20 बच्चों को फोन किया कि मैं अब बीमार हो गया हूं, सऊदियों ने कहा घर चले जाओ, अब मैं नाकार हूं, किसी काम का नहीं हूं। तो 20 बच्चों ने कहा है कि तुम हमारे काम के नहीं हो, वहीं रहो वहीं मरो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ये बात सुन के इंतकाल कर गया। ये बच्चे काम नहीं आएंगे, हमारे कब्रिस्तान में नहीं आएंगे, ये बीवियां काम नहीं आएंगी, हमारे बाद निकाह कर लेंगी, हदीसों में अपने पास से नहीं मार रहा। मेरे बच्चे अभी मेरे पास जिंदगी में नहीं आते, मेरे कब्रिस्तान कब आएंगे मेरे प्यारों। ईमान वाले कौन है, रातों को बिस्तर से उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह तहज्जुद पढ़ता हूं, दिल में रोजा रखता हूं। आज कितने मुसलमान रोजा रखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर जुमेरात का हमेशा रोजा रखते थे। रोजे से तकवा आता है, और तकवा अगर आ गया ना, अल्लाह कुरान में कहते हैं वमन यत्तक़िल्लाह, अगर तेरे अंदर तकवा आ गया, यजअल लहू मखरजा, मैं अल्लाह तुझे हर मुश्किल से खुद निकालूंगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोजी तुझे वहां से दूंगा जहां से तुझे गुमान मिले होगा। मेरे प्यारों, हमारी रोजी आसमानों में नीचे नहीं, अल्लाह के वास्ते समझ जाओ। इंजमाम समझ गया, यूसुफ में जुनेद, रोजी नीचे नहीं है। जो ईमान वाले होते हैं उनकी रोजी का निजाम अलग है, बेईमानों की रोजी अलग है। आज हमें भी बेईमानों वाली रोजी मिल रही है, दुकान में ख्वार हो, फैक्ट्री में ख्वार हो, इसकी नौकरी करो, इससे जलील हो। ईमान वालों को इज्जत वाली रोजी मिलती है। अमेरिका में आंखों से देख के आ रहा हूं, ईमान वाले इज्जत वाली रोजी कमा रहे हैं, उनके घरों से 100 आदमी खाना खा रहे हैं। ऐसे लोग हैं। एक यहूदी आदमी है, 40 साल से मेरा एक जानने वाला उसके यहाँ काम कर रहा है, सिर्फ 2 महीने काम करता है अपनी टर्म्स पे, कि मैं 2 महीने काम करूंगा, 10 महीने छुट्टी, तबलीग का काम। वो यहूदी कहता है 2 महीने कर ले, 2 दिन कर ले, तू मेरी कंपनी के लिए बरकत है, जब से तू रखा है, तुझे रखा है, मेरी कंपनी में बरकत आ गई है। कंपनी को कहता है इसको कोई हाथ ना लगाए, सबको भगा दूंगा। अल्लाह यहूदी से इज्जत वाली रोजी, जिल्लत वाली रोजी उठा रहा है। रिस्कुन करीम ईमान वालों के लिए कुरान ने कहा है, मुसलमान के लिए नहीं है। जो पिंजरे में बंद होता है ना, उसको इज्जत वाली रोटी मिलती है। ये ले कबूतर, तो ये खा, ये खा, तुझे गर्मी सर्दी से बचाएंगे, तुझे बिल्लों से कुत्तों से बचाएंगे। अंदर है जो आवारा जानवर होता है उसको मार देते हैं। का इस्लाम के पिंजरे में बंद हो जा, तुझे रिस्कुन करीम दूंगा, इज्जत वाली रोजी दूंगा, सारी कायं दुनिया के दिलों में तेरी मोहब्बत डालूंगा। आज तो बीवी बच्चे मोहब्बत नहीं करते, तेरी दुआओं को कबूल करूंगा, दुश्मन के खिलाफ तेरी मदद करूंगा। ईमान, या रसूलल्लाह दिन में रोजा रखता हूं, और रोजा रख लिया क्या होगा, यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोजी वहां से दूंगा जहां से गुमान मिले होता। एक आदमी, नाम था उसका मुबारक, माली था। तो उसके मालिक एक दिन आया परेशान हालत में, उसने कहा मुबारक मुझे कोई अनार तोड़ के दे। मुबारक अनार तोड़ के लाया, उसको तोड़ा, उसको जूस बनाया, दबाया, पीने, खट्टा निकला। तो मालिक ने मुबारक दूसरा नाला, दूसरा तीसरा सब खट्टे निकले। कहा मुबारक तू मेरा कैसा खादिम है, तुझे ये समझ नहीं है, तुझे ये समझ नहीं है कि ये अनार खट्टा। का मालिक मैं तेरा नौकर हूं, मेरा रब मुझे 24 घंटे देखता है, मैंने जब से नौकरी की है कभी तेरा अनार नहीं खाया, चखा भी नहीं। कहा तू मेरा कितना जबरदस्त खादिम है, चल तू मेरे घर में नौकरी कर। मुबारक वो जो आदमी है, मुबारक को घर में ले गया। परेशान था। कहा मालिक तू परेशान क्या, यार मेरी एक बेटी है, बहुत खूबसूरत है, आलिम है, सब कुछ है, सारे शहजादों के अमीरों के रिश्ते आ रहे, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही, किससे शादी करूं। कहा मालिक बहुत आसान काम है, अगर तुमने यहूदियों की नकल करनी है तो माल वाले तलाश करो, इस नसारा की नकल करनी है तो खूबसूरती तलाश करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल पे करनी है तो तक़वा वाला तलाश करो। कहा मुबारक तूने तो हमारा मसला ही हल कर दिया। कहा मसला नहीं, बीवी के पास गया, मसला हल हो गया, देखो हमारा मुबारक कैसा खादिम है, उससे कैसी जबरदस्त चीज बताई। बीवी ने कहा चलो तलाश करें। वो कहा छोड़, क्या तलाश करें, मुबारक से ज्यादा कोई तक़वा वाला हो सकता है। बीवी ने कहा करो निकाह।
اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا، اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ کیسا اللہ نے بچہ دیا! اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ امام بخاری کے استاد۔ بھئی بچوں کو ذرا چپ کریں، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں بچے؟ اوئے بیٹا یہ شور مت مچاؤ، ان بچوں کو ذرا جا کے سمجھائے، کوئی چیخیں مار رہی ہے بچی، یہ بہت اچھل رہی ہے، اس کو دیکھو، یہ کوئی طبیعت اس کی خراب ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے؟ سنو دنیا کیسی ملی۔ حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، یہ رستہ ہے اوپر سے ملنے والا۔ آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے، دکانوں میں آسمان سے۔ میں نے 20 سال مال ملا، وہ غم لایا، نفرتیں لایا، بیماریاں لایا، گھر کی لڑائیاں لایا، بے سکونی لایا، بستر خریدا نیند غائب، گھر خریدا خوشیاں غائب، دوائی خریدی شفا غائب، ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب، لڑائی 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 لڑائی۔ عبداللہ ابن مبارک جا رہے ہیں، دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی، تو وہ حیران پریشان، اس کے گھر گئے، اس نے کنڈی لگا لی، کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا حرام ہے۔ کہا بڑے میاں چلے جاؤ، میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ جو عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا، چلو ایسا کرو یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو، حج اگلے سال کریں، بچی کو دے دو۔ سارا مال بچی کو دے دیا، واپس چلے گئے۔ جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے، ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے، خیریت؟ وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میری تم سے ملاقات؟ میں تو نہیں، کہا نہیں آیا مینا میں ملوں۔ اچھا اچھا۔ ایک آیا وہاں عرفات میں، ایک مزدلفہ میں، حج پہ ملے۔ اچھا۔ ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں، کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی، میں پریشان تھا گم نہ جائیں، یہ اپنی امانت رکھ لو۔ کہا میں نے دی تھی، یہ کتابوں کا قصہ ہے، ہوائی بات نہیں مار، میں نے دی تھی۔ اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی، تبلیغ میں جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے یہ تبلیغ والے کو مال کہاں سے آتا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ کام بھی نہیں کرتے، سب پریشان، میرے دوست پریشان، کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں سے؟ اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی، تو رونے لگے، یا اللہ یہ میرا مال نہیں میرے پاس کہاں سے آ گیا، میں نے حج نہیں کیا، یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں۔ سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے، وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی، تو نے اس کو پیسے دیا، دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی، اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا، اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا، اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا۔ میرے پیاروں ہمیں کیا ہو گیا؟ حسن حسین اور عبداللہ ابن جعفر، 3 بھائی، 2 سکے بھائی ایک کزن، یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ، تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے، ایک بڑھیا کی، اس کے پاس گئے، بڑھیا ہم پیاسے ہیں، ہاشمی خاندان کے، حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں آئی، کیا کروں بیٹا، اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے، کہا میری بکری کھڑی ہے دودھ نکال پلا دیں، دودھ نکالا پی گئے، کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے، کہا بکری ذبح کر دیں کھلا دوں، کھلا دی، 50-60 بکریاں تھی، چلی گئی۔ شام کو بڑے میاں آئے، بڑبڑ کرنے لگے، کیا کیا تم نے، بکریاں کھلا دی، کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہو گئی، سب مر گئی۔ اب گھر میں فاقے آ گئے، گئے مدینہ، تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا، ہم سے ملنا، انہوں نے کہا دیکھیں گے۔ خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین، انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے، کون؟ میں حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا۔ اچھا تم حسین، کیا؟ ہاتھ پکڑا، کہا چل بڑھیا، 1000 بکریاں دیں اور 1000 سونے کے سکے دیے ایک بکری دینے پہ، 1000، کل میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے۔ وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں، وہاں گئی، کہا کتنے بھائیوں نے دیے؟ کہا 1000۔ کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا، لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میں ان بچوں سے اوپر کروں گا، ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی، میں نہیں کر سکتا۔ یہ لے 2000 بکریاں، 2000 سونے کے سکے، ایک بکری اللہ کو دی، 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ۔ یہ ہے ایمان والے کی روزی، بے ایمان کی روزی یہاں، کہیں دبئی پھر رہا ہے، کہیں یہاں پھر رہا ہے، کہیں وہاں پھر رہا ہے۔ ایمان والے بن جاؤ، روزی مل جائے گی۔ ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں، میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے ساری دنیا نکال، سارے بت نکال، الا اللہ پھر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا؟ ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے، نماز ہم نے ختم کر لی، میرا بیان تھا، ابھی 4-5 فصفحے نماز میں تھی، امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گما ہے اعلان کر دیں، تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا، بھائی کسی کا فون ملا ہے، جو 4 صفحے رکوع میں تھی سب نے جیب میں دیکھا، کہیں ہمارا فون تو نہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیاروں۔ سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو، اس لیے کہہ رہے ہیں دنیا سے نکلو، تبلیغ میں جاؤ، یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا، نکلو یہاں سے۔ گوبر کے محل میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی، گوبر کے محل سے نکلو، واپس آؤ، پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں،
ایمان بنے گا کیسے؟ بہت آسان کام ہے، آسانی بتا رہا ہوں. میں 2001 میں تبلیغ کے کام میں سروزہ لگا. اذان کتنے بجے ہیں؟ 8:15 اذان ہے. 8 بجے اذان ہے، 8:15 اذان ہے. ایمان، میں 2001 میں تبلیغ میں سروزہ لگا. میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی. پہلی رات مسجد میں گزاری، سب دنیا. میں موبائل چھوڑ کے آیا تھا. 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے، بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا. جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے. جو دنیا سال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا، وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے. میں 3 دن دنیا سے کٹا. پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا. یہ موبائل کی لائٹ ہے نا، یہ لائٹ، یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی. یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی ہے کیونکہ لائٹ ہے. میرے دل میں اندھیرا تھا، اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا. تو 2000 میں تبلیغ میں سروزہ لگا. پھر کیا کیا میں نے؟ ایک کام کیا. مجھے بزرگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ سید انور ایک کام کر لو. تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو. قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ، ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ، صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں. جب نبی آئے باہر یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے. کہا کیوں بیٹھے؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں. کہا قربان جاؤں صلی اللہ کے، جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جیسے مجھے حکم دیا میں اس کی بات سنوں. تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا، اپنے نفس کو صبر کے ساتھ. اے نبی تم بھی جوڑو ان محفلوں میں. میری آپ سے گزارش ہے، ایمان دل میں اتارنا چاہتے ہو، کرکٹر بننا چاہتے ہو، روز پریکٹس کرو. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، روز محنت کرو. شفا چاہیے، روز دوائی کھاؤ. یہ 2 دوائیاں دے کے جا رہا ہوں آپ کو. کیا کرو 2 دوائیاں؟ روزانہ صبح شام ہر گھنٹے میں اللہ کی بات 15 منٹ سنو، 10 منٹ سنو، 20 منٹ سنو. دنیا کی ہر مسجد میں فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، اس بیان میں بیٹھو، 10 منٹ بیٹھ جاؤ. پیٹرول ڈالو، بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی. اور سونے سے پہلے عصر کے بعد، بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے. اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. دنیا کی ہر مسجد میں عشاء میں تعلیم ہوتی ہے، تھوڑی دیر تعلیم بیٹھ جاؤ. یہ 2 دوائیاں چند مہینے کھا لو میرے پیارو، دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. دیکھو مسجد سے محبت ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی، دین سے محبت ہو جائے گی. قرآن پڑھنے کا دل کرے گا. آج واٹس ایپ کا دل کرتا ہے نا، پھر قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے. کیا کرو؟ صبح شام 2 دفعہ. بس گزارش ہے دعائیں دو گے مجھے. میں نے 2 سال یہ کیا، اللہ نے ساری بات مجھے سمجھا دی. لوگوں نے منع کیا 4 مہینے لگاؤ. آج تو لوگ پکڑتے ہیں نا. واللہ یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے، کوئی بزرگی نہیں میری، صرف اللہ کا فضل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا. ہم تو ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں. اللہ نے اپنا فضل کیا. 2 سال بعد میں خود نکلا، سب مجھے روک رہے تھے. کیوں؟ کہ میں روزانہ اللہ کی بات سن رہا تھا. آپ سے گزارش ہے، جیسے بغیر پانی کے کوئی سوئمر نہیں بن سکتا، بغیر کرکٹ گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا، بغیر مسجد کے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ 2 دفعہ صبح شام مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ. اس پیٹرول کو ڈلوائیں گے، اس ایمان کو ڈلوائیں گے. یہ پہلا کام. دوسری چیز کیا؟ اور یہ روزی کا بڑا ذریعہ ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والو ایمان کا ذکر کرو، ذکر تمہیں نفع ہوگا. کرو اللہ کا ذکر. میں آپ کو روزی بتا رہا ہوں، سنو. اور کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، میرا تذکرہ کرو. اور آگے کیا کہا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. میں نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ میں رزق چاہتا ہوں. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ رازق ذات ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے نا. اذان ہو جائے پھر 5 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا تو اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تمہیں رزق کمانے کی پیدا نہیں. اے نبی جی تم رزق کے چکر میں نہ پڑو، تم کام نہ کرو، ہم تمہیں کھلائیں گے. عزت والی روزی. تم نماز قائم کرو، اوروں کی نماز قائم کراؤ. اللہ میں آپ کو 4 چیزیں رزق کی بتاؤں گا پھر بات ختم کرتا ہوں. آسمانی رزق، اچھا ٹھیک پانی تھوڑا سا ٹھیک. ان کو نہ بھیجا، بیٹھے نا کوئی جوان ہے بیٹھے.
یہ بہت ضروری چیز بتانے، لکھ لو اس کو، یہ کرنا ہے، سب لکھ لو. ہم نیچے پھنسے ہوئے ہیں، میں بھی پھنس کے آ رہا ہوں. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والمقام محمود. تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا؟ پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے. فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر. فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھا، بند کرو یہ کیمرہ. عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مارا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے اور رزق کریم دیں گے. سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل. سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے. صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ. فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے. اور ایک ساتھ جوڑ دے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم. لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم. دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین. قرض بھی اللہ اتار دیں گے. یہ اعمال بتا رہا ہوں. اگلا عمل سنو، قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پر، اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کو نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ کیمرہ بند کرو بھائی. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم. رزق کریم. ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے. چاہے دال کھلائیے عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا. اتنا یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو. جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا. فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں ہوتا. اور رزق کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو. نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ. یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے. ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں. اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو. جاؤ مفتیوں کے پاس، جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں. ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں نام نہیں، سال والے لوگ سیلاب آئے ہوئے. کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے. 2 منٹ میں نماز ختم. نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے. نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. خطرناک بات. جلدی نماز پڑھو، وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. جلدی نماز پڑھو، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے. رزق کریم. یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو. ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں. 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سعید بھائی غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا. روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے. اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں. یتیم اور بیوہ کی مدد کرو. دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے. فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصے کو روک لو، دیکھو روزگار کیسے آتا ہے. ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں. کہا لوگوں کو معاف کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ 2 صفات بتائیں. اور تنگی میں ہو فراغی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجوری خرچ کرو. اور اگلی صورت میں کیا بتائے؟ روزی کے 3 اعمال بتائے. کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ بستر جو رات کو مصلی پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا. اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا. اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلی پہ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. اور روزی کہاں ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون. روزی استغفار میں ہے. میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے. میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو. 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے.
قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا۔ استغفار فرمایا ہے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے۔ اللہ نے وہی بھیجے ہے، نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے۔ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، آخر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو مل کے۔ یہاں جہاں ملے سیمسنگ، موبائل، گاڑی، پراپرٹی، یہ وہ فلاں، امریکہ، انڈیا، جہاں ملو اللہ کی بات کرو۔ 3 کام کر لو، جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو۔ کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ مسجد کو آباد کرو، 24 گھنٹے تھوڑا ٹائم دو، استغفار کرو، سحری میں آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت کو، اللہ کی بات کرو۔ یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیارو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان اعمال کو کر لو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رزق آسمانوں سے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام، الف عین میم الف لام، الف عین نکالا، میم الف لام مال۔ اللہ کہہ رہے مال ہے، الف عین ٹھیک کر لے، مال ہی مال دوں گا۔ اگر الف عین نہیں ہوگا یہ مال تجھے کینسر لائے گا، یہ مال تیرے ہارٹ کو خراب کرے گا، یہ مال شوگر کرے گا، یہ مال بلڈ پریشر کرے گا، یہ برین ہیمریج کرے گا۔ مال سے پہلے الف عین لگا لے، 0 سے پہلے 1 لگا لے، 0 قیمتی بن جائے گا۔ الف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے اللہ ساری مخلوق سے تعلق ٹھیک کر دیتا ہے۔ عین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل، یہ سیکھ لو، بس مال ہی مال۔ صحابہ نے 35 سال یہ کیا، 70% مال ان کے قدم میں آ گیا، اللہ سے تعلق ٹھیک کیا، اللہ کے آگے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹا کہتا ہے ابا جان آج بدر میں تلوار کے نیچے ہے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے تیری گردن کاٹ دیتا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا باپ کافر تھا، تیر مار رہا تھا، تیر بہت تیز زبردست تیر انداز تھا، تیر ادھر ادھر گزر رہا، تو ایک صحابی نے کہا تیرا باپ کا آج تیر کیوں مس ہو رہا ہے؟ کہا کفر کی علامت والے اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ کسی کو آسرا نہیں دے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ دکان کرتے ہیں دکان پہ حکم نہیں توڑتے۔ کیوں میرے پیارو؟ جو دکان پہ حکم توڑتا ہے یہ شرک کرتا ہے۔ اللہ رازق ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یہ دکان کو رازق سمجھتا ہے۔ اللہ رازق ہے، گاہک کو رازق سمجھتا ہے۔ اللہ رازق ہے، یہ کبھی دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی حرام مال نہیں کمائے گا۔ میرے پیارو آج مصیبت ہے، لوگ حرام مال کماتے ہیں اور حلال گوشت تلاش کرتے ہیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ جیب میں حرام مال ہے، رشوت کا، سود کا، کسی کو رشوت دے کے وہ لی ہے نوکری، اور سود کے مال سے، حرام کے مال سے حلال گوشت تلاش کرتے ہیں۔ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شراب نہیں، مسلمان پہ شراب حرام ہے، وہ نہیں، خنزیر نہیں، خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہاں خنزیر بہت کھاتے ہیں جہاز میں، اور وہ خنزیر کے ناشتے ملتے ہیں۔ کہا ہم مسلمان ہیں، خنزیر نہیں لیکن شراب منگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کس طرح کے مسلمان ہیں، خنزیر نہیں کھاتے اور شراب پیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اس ایمان کو دل میں ڈالو گے، مسلمان اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں ایمان والوں کو غالب ضرور کروں گا، ان کو عزت ضرور دوں گا۔ ایمان کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مسجد کو وقت دینا پڑے گا۔ 2 چیزیں میں نے آپ کی، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر سنو، اور روزانہ دعوت دیا کرو۔ اگر چلا 4 مہینے نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں، روزانہ 1 گھنٹے دعوت دیا کرو۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا سعید انور 1 گھنٹہ رات کو اللہ کو دے دے، اللہ جب آتے ہیں آسمان پہ، اور 2 گھنٹے دن میں مخلوق کو دے دے۔ 2 گھنٹے دن میں دعوت دیا کر، رات کو 1 گھنٹے اللہ سے باتیں کیا کر، اللہ تجھے پوری دنیا میں تبلیغ میں پھرائے گا۔ کون کون نیت کرتا ہے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کی طرف؟ 2 دعوتیں آج وعدہ کر لو دو گے، جس سے ملو گے دو گے۔ کیا 2 دعوتیں؟ لیکن پیار محبت سے، گرمی نہیں کھانی، طریقے سے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو جوس پلاؤ، اس کو کھجور کھلاؤ، اس سے پہلے محبت، اس کا پہلے دل لو پھر اس کا دل لو، پہلے دل لو پھر دل لو۔ کیا کرو؟ 2 کام کرو، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دو، بس ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑوا دو، اور دوسرا ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دو۔ اس 2 دعوتوں کو دیکھو مسلمان کہاں جاتا ہے۔ سارا دنیا کا غیر کہتا ہے جس دن مسلمانوں کے فجر کے اور جمعے کے عید کے نمازی برابر ہو گئے، مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے۔ میرے پیارو اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کہہ رہے ہیں ان تنصروا ینصرکم یثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کون کون نیت کہتا ہے آج سے فجر اور عشاء میں مسجد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، صبح بیان سنے گا، شام کو تعلیم سنے گا، اور سب کو ان اعمال میں لے کے آئے گا۔ اگر کوئی فجر میں نہیں آتا عشاء میں لے آؤ، چلو بھائی تھوڑی تعلیم۔ مجھے ایک لڑکا ملا، میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوئے؟
کہتا سعید بھائی تعلیم میں بیٹھا تھا تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھا, ایک حدیث سنی, اللہ نے ایک حدیث سے میری زندگی پلٹ دی. یہ تعلیم کا یہ جو عمل ہے یہ اعمال نبوت میں سے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اعمال سے ہے. مسجد میں ہمارا روزی ہے ان اعمال میں. چاشت کی نماز ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے حج اور عمرہ کرے گا اس کو اللہ امیر کر دیں گے. اشراق کی نماز میں قبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میرا ایک جاننے والا ہے NID یونیورسٹی میں آیا, کہتا ہے سعید بھائی میرے باپ کو کینسر ہو گیا, 1.5 کروڑ روپے کا علاج تھا امریکہ میں, میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے آپ کا بیان سنا, آپ نے بیان میں کیا کہا کہ اللہ مدد لوگوں کی کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے. جتنی تم کمزوروں کی مدد کرو گے اتنا اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے. تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. جتنے اپنے خادموں کی روزی, جتنے اپنے خادموں کی آپ مدد کریں گے اتنی اللہ آسمان سے مدد کرے گا. اس نے کہا سعید بھائی میں نے کیا کیا, آپ کا بیان سنا, آپ نے کہا جو تمہارے نیچے ہے نا, نیچے والے غریب غربا, تمہارے رشتہ دار دوست, ان کے غریبوں کے علاج کراؤ, اس کا خرچ کرو, تمہارے اللہ تعالیٰ بیماریاں ویسی دور کر دے گا. کہا میرے باپ کو کینسر تھا, 1.5 کروڑ کا خرچہ تھا, میری تنخواہ 60-70 ہزار, میں روزانہ 1-2 مریض تلاش کرتا, 5,000-10,000 دیتا, ان کے علاج کراتا, اور ابا جان کو سورہ فاتحہ, کلونجی اور زیتون اور ہلدی یہ سب دیتا گیا. سعید بھائی 3.5 مہینے بعد چیک اپ کرایا, اللہ نے میرے باپ کو بغیر دوائی کے شفا دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. لیکن صدقہ جب ایمان بنے گا تو صدقہ کام آئے گا, ورنہ صدقہ تو دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والا کون ہے؟ جو کثرت سے مسجد میں نظر آئے. آپ سب جانتے ہو کھلاڑی کہاں ہوتا ہے زیادہ, بھائی بتاؤ؟ گراؤنڈ میں. ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے؟ اسپتال میں. تاجر کہاں ہوتا ہے؟ فیکٹری میں. دکاندار دکان میں. پان والا پان کی دکان میں. اور موبائل والا موبائل کی دکان میں. ایمان والا مسجد میں نظر نہیں آتا. آج سے کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دیں گے انشاءاللہ, 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اور پوری بستی کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جتنے ہمارے غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعا کرو, اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. میں روز کرتا ہوں, میں یہ ہندوستان کا جو ہے نا وزیر مودی, اس کے لیے بھی ہر دن تقریباً دعا کرتا ہوں. حج پہ کیا میں نے کہا اللہ مودی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اسلام کا نور ان کے اندر داخل کر دے. میں سچن ٹنڈولکر کے لیے دعا کرتا ہوں. میں برائن لارا کے جتنے میرے جاننے والے غیر مسلم ہیں میرے پیاروں, کیوں؟ جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم کرے گا. یہ بیچارے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ 90% امریکہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے, ان کی بریک مسلمان ہیں. مسلمان. میں ایک ہندو سے ملا عمر کوٹ میں, بزرگ, پگڑی پہنی, داڑھی چھڑی, تو میرے پاس ملنے آئے. میں نے کہا کون؟ کہتے میں کہا عالم حافظ. کہتے میں تو ہندو ہوں لیکن میں مندر نہیں جاتا, میں شرک نہیں کرتا, میں کہ اللہ کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, حضور کو مانتا ہوں, نبیوں کو, مسلمان نہیں ہوں. میں کہا کیوں؟ پہلے مسلمان کو مسلمان کرو پھر میں مسلمان ہوں گا. کیا کروں, اس کو کیا جواب دوں؟ غیر مسلم کو مسلمان کرنا آسان, مسلمان کو فجر پڑھانا مشکل. مسجد میں نہیں آتا. کرکٹ گراؤنڈ میں بھیج دو, ابھی SHO صاحب بلا لے, 3 بجے دوڑ کے جائے گا. SHO صاحب ناراض تو نہیں ہے, خیریت ہے, 3 بجے بلا لیا, لیکن اللہ کے گھر نہیں آتا. کائنات کا مالک ساری کائنات کو چلا رہا ہے, اس کی مٹھی میں 7 زمین آسمان ہے, ایک درخت سے پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا. ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ فرعون, اس کو بچوں کو مار رہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. اللہ نے موسیٰ السلام کو پیدا کر کے اس کے گھر پال کے دکھایا. یہاں دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں, جو مخلوق چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا. ساری دنیا کے لوگوں سے کہو اس وقت رات ہے, قیامت ہے کہ رات کا دن اس کو دن کر سکتا ہے.